تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ان روزوں کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے 5 خصوصیات سے نوازا ہے جو پچھلی امتوں کو نصیب نہیں ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ پاک کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ اس روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ اس روزے دار کے لیے جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، جنت سجائی جاتی ہے اس روزہ دار کے لیے جو روزوں کی پابندی کرتا ہے۔ چوتھا ارشاد فرمایا کہ اس امت کی خصوصی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی شیاطین بند ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ شیطان بند ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے دشمن 2 ہیں، ایک شیطان اور ایک انسان کا نفس۔ شیطان تو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قید ہوتے ہیں، لیکن انسان کا نفس اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس نفس کے لیے روزہ ہے کہ روزے کے اندر انسان اپنے نفس پر قابو پائے، نماز کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، دن میں روزہ رکھ کر، صبح تہجد کے لیے بیدار ہو کر، سحری کے لیے، افطار کے لیے مجبور کر کے اپنے نفس کو اپنے تابع بنا دے۔ تو جب نفس پر کنٹرول ہو جائے گا تو پھر یہ نفس انسان کو خرافات سے، برائیوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ 5ویں آخری بشارت یہ فرمائی کہ روزہ دار کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 5 چیزوں کو، تو صحابہ نے عرض کیا آخری پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آخری رات کے اندر مغفرت کا اعلان ہوگا کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ انہوں نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اور دستور یہ ہے کہ کام ختم کرنے پر مزدور کو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ لہذا جب روزہ دار پورے مہینے روزے رکھتا ہے تو اختتام پر اس کی اجرت یہ ہے، اللہ پاک ان کو گناہوں سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کرے کہ یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے بھی ایسا ہی گزرے کہ رمضان کے اختتام پر میری اور آپ کی مغفرت ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔